السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد۔ ناظرین کرام، آج کے اس درس میں آپ کے لیے تسلی کے کچھ کلمات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور موضوع ہے آج کے درس کا کہ لاک ڈاؤن میں اس طرح سے عید کی نماز اپنے اپنے گھروں میں ادا کرنے پر ہم رنج اور غم کا اظہار نہ کریں، افسوس نہ کریں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پوری تاریخ اسلام کے اندر ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اجتماعیت کے ساتھ مسلمان عید الفطر کی نماز ادا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے، لہٰذا کرونا کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر نماز عید ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم اس طرح سے نماز عید ادا کرنے پر غم اور فکر ہرگز نہ کریں۔ ذرا سوچیں کہ 2 مہینے سے زیادہ جو لاک ڈاؤن ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں ہمارے گھروں کے اندر امن و امان کے ساتھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ قائم و دام رکھا ہے۔ یہی کتنی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ناظرین کرام، جانتے ہیں ابن ماجہ اور ترمذی کی صحیح روایت ہے، حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو اس کے گھر میں، اس کے خاندان میں اگر اسے امن و امان نصیب ہوئی، اگر اس انسان کو اپنے جان سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس انسان کے پاس 1 دن کا کھانا موجود ہے، 1 دن کا اناج اس کے گھر میں موجود ہے، ناظرین کرام یاد رکھ لیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ اس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، برادران اسلام، اس کرونا جیسی مہاماری کے دوران جب پوری دنیا بند ہے، پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہے، اگر ہم نے 2 مہینہ سے 3 مہینہ تک اگر پیٹ بھر کے کھایا ہے تو یاد رکھ لیجئے گویا کہ ہمارے لیے پوری دنیا اکٹھی کر دی گئی تھی، پوری دنیا کی دولت ہمارے لیے حاصل تھی۔ سامعین کرام، ذرا یاد کیجئے ہم نے اپنی زندگی کی 20 30 40 50 عیدیں کیسی گزاری ہیں، بڑے ہی آن کے ساتھ، شان کے ساتھ، کئی جوڑے خرید کر کے ہم نے عیدیں منائی ہیں، قسم قسم کے ماکولات و مشروبات ہمارے لیے مہیا تھے۔ اگر ایک عید میں اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اگر نئے جوڑے نصیب نہیں ہوتے تو کیا بڑی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ذرا یاد کیجئے ایک نبی سیدنا ایوب علیہ السلام کے اس واقعے کو، بڑی ہی اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام یاد رکھ لیجئے، ان کی طبیعت خراب تھی، بہت سخت بیمار تھے۔ ان کی بیوی محترمہ ان سے کہتی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگ لیتے کہ اللہ آپ کو شفا دے دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، ناظرین کرام ذرا غور کرنا، اس کرونا مہاماری کے دوران جو ہم نے اور آپ نے تکلیفیں جھیلی ہے، جو تکالیف ہم نے برداشت کی ہیں، ذرا اس کو یاد کرنا، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے جو کہا اس کو بھی یاد رکھنا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اے بی بی محترمہ، ذرا یہ بتلاؤ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں 70 سال تک صحت و عافیت دی تھی کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں 70 سال تک صحت و عافیت دی تھی، کیا مجھے یہ زیبا نہیں دیتا؟ کیا میرے لیے یہ لائق نہیں کہ میں 70 سال تک صبر کروں؟ اللہ اکبر۔ تو اگر ہم نے 30 عیدیں 40 عیدیں اپنی زندگی کی خوشی اور خرم کے ساتھ منائی ہے، تو یہ ایک عید جو بغیر نئے کپڑوں کے ہو رہی ہے، اپنے گھروں میں ہو رہی ہے، کیا ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اپنی زبان کے اوپر حرف شکایت نہ لائیں؟ کیا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تو نے اس مہاماری کے دور میں ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھا ہے، امن کے ساتھ رکھا ہے، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں اس عید میں تو غم اور فکر نہ کریں، ذرا اپنے نبی کو تو یاد کر لیں، محبوب کائنات سید الاولین والآخرین، تمام نبیوں کے سردار کو تو ذرا یاد کر لیں کہ پھٹے کپڑے پہنا کرتے تھے، عید کے دن نئے کپڑے میسر نہ ہوتے تھے۔ ہمارے نبی کا یہ حال تھا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو اس بات کا غم ہو کہ ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں، ہمارے بیوی بچوں کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، اگر آپ کا دل تنگی محسوس ہو رہا ہے،
اپنے بیوی بچوں کو دیکھ کر کے کہ نئے کپڑے نہیں پہنے ہیں، تو پھر ذرا اپنے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کر لیں۔ خلیفۃ المؤمنین والمسلمین ہیں، 22.5 لاکھ مربع میل تک ان کی حکومت ہے۔ ان کے نام سے روم اور ایران کا بادشاہ بھی ڈر جایا کرتا تھا۔ عمر کا نام سن کر کے روم اور ایران کئی ہزار کلومیٹر پر بیٹھا ہوا ایک بادشاہ بھی تھر تھر کانپنے لگتا تھا۔ ایسے انسان کے اوپر پیوند لگے کپڑے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر! کیا ہم اور آپ ویسے لوگوں سے بھی بڑھ کے ہیں؟ ارے ہم تو ان کے پاؤں کے دھول کے برابر نہیں ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر انہیں نیا کپڑا میسر نہیں تھا زندگی میں، اگر ہمیں ایک مرتبہ نہیں ہوا تو کون سی بڑی بات ہے؟ لوگ اللہ کے بارے میں شکوے شکایت کرتے ہیں۔ ارے یاد کیجئے سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو کہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، سی ایم تھے، گورنر تھے، ان کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک جوڑا تھا۔ اللہ اکبر! وہی پہنتے تھے، وہی دھوتے تھے۔ کیسے لوگ تھے؟ اگر آپ کو اس بات کا غم ہے کہ آپ کے بیوی بچوں کے اوپر نئے لباس نہیں ہیں، خواتین اسلام کو اگر اس بات کا غم ہے کہ ان کے پاس نئے جوڑے نہیں ہیں، جبکہ یقین مانیے ہمارے بیوی بچوں کے پاس، ہماری خواتین کے پاس نئے جوڑے رکھے ہوئے تھے، سالوں بھر کے نئے جوڑے الماریوں کے اندر رکھے ہوئے رہتے، اور خواتین سال میں صرف اور صرف 1 بار ہی اس کو استعمال کرتی ہے۔ نئے کپڑے ایسے ہی رکھے رہتے ہیں۔ گئے عید کے کپڑے نئے جوڑے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہم مسلم خواتین کے پاس ایسے ہی رکھے ہوئے ہوں گے۔ میری ماں اور بہنوں، ذرا یاد کرو ان مقدس ہستیوں کو جنہیں اللہ رب العالمین نے رضی اللہ تعالی عنہن کہا تھا، جنہیں اللہ رب العالمین نے جنتی قرار دیا تھا۔ ان خواتین کے پاس عیدگاہ جانے کے لیے دوپٹے بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! کیا آپ جانتی ہیں اللہ رب العالمین نے جب آیت حجاب کو نازل کیا، پردہ کرنے کا حکم دیا، تو ان خواتین کے پاس ایکسٹرا کپڑے نہیں تھے، اضافی کپڑے نہیں تھے کہ وہ پردہ کر سکے، لہٰذا انہوں نے اپنے آنچل کو پھاڑ کر کے ہی دوپٹہ بنا لیا۔ اللہ اکبر! اتنے کپڑوں کی تنگی تھی۔ آج ہم ایک عید میں اتنے پریشان ہو گئے۔ اللہ کی کون سی ایسی دولت ہے، اللہ کی کون سی ایسی نعمت ہے جو ناظرین کرام ہم کو اور آپ کو میسر نہیں ہے؟ تعجب ہوتا ہے، مسلمان آج شکایت کر رہا ہے، 50 عیدیں اس نے ناز اور نعمت کے ساتھ گزاری ہے۔ آج مسلمان افسوس کر رہا ہے کہ عید کے دن ہمارے لیے سویاں نہیں ہیں، عید کے دن ہمارے لیے کھیر نہیں ہے، عید کے دن ہمارے لیے بریانی نہیں ہے۔ مسلمانوں، ذرا یاد کرو خلیفۃ المؤمنین والمسلمین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے کو کہ خلیفہ ہیں، پی ایم ہیں، آدھی سے زیادہ دنیا کے خلیفہ ہیں سمجھ لیجئے۔ ایک انسان عید کے دن ان کے گھر میں آتا ہے۔ ناظرین کرام، میرے ہندوستان کے مسلمانوں، ذرا اس واقعے کو سننا اور عبرت لانا۔ حرف شکایت جو لاتے ہو اپنے زبان کے اوپر، ذرا اس واقعے کو سننا اور اپنا موازنہ کرنا کہ ہماری اوقات کیا اللہ کے سامنے میں، ان کا حال کیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص عید کے دن آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، سوکھی روٹی اور زیتون کے تیل کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ وہ انسان کہتا ہے کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ سی ایم ہیں، آپ راشٹرپتی ہیں، آپ پردھان منتری ہیں، اور عید کے دن آپ کا یہ حال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بندہ خدا سنو، آج عید کا دن دراصل تو اس انسان کے لیے ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، جس کی عبادتیں قبول ہو گئی، جس کے قیام اللیل قبول ہو گئے، جس کی مغفرت ہو گئی۔ آج تو عید اس کے لیے ہے۔ اور سنو، ہمارے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ آج بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، کل بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اللہ اکبر! ہم ہزاروں نافرمانیاں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں نئے کپڑے پہن لیے، کچھ بریانی کھا لی تو سمجھتے ہیں کہ ہم خوش ہیں۔ دیکھیے ذرا کیسی تھی ایسے لوگوں کی حالت۔ یہ مقدس ہستیاں ہیں، اس دنیا کے سید الاولیاء ہیں۔ یہ حال ہے کن کا؟ سید الاولیاء کا یہ حال ہے، ولیوں کے سرداروں کا یہ حال ہے۔ عید کے دن سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ اگر ہمیں عید کے دن نمک روٹی ہی نصیب ہے تو کیا یہ بہت بڑی نعمت نہیں؟
کیا ہم ایسے مقدس لوگوں کے مقابلے میں اللہ کے پاس کچھ حیثیت رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں. مچھر کے پر کے برابر بھی ہماری حیثیت نہیں. ذرا ان کا حال دیکھے اور ہماری حال دیکھے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس نے سنا نہیں ہوگا. عید کے دن یہ بھی سی ایم تھے, پی ایم تھے, پردھان منتری تھے, راشٹرپتی تھے, مختار کل تھے. عید کے دن ان کو اور ان کے بھی بچوں کو پہننے کے لیے بھی نئے جوڑے نہیں ہوا کرتے تھے. ناظرین کرام, عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لیس العید لمن لبس الجدید, کہ سنو عید اس کے لیے نہیں ہے جو نئے جوڑے پہن لے, خوشبو لگا لے, عطر لگا لے, خورمہ کھا لے, سویاں کھا لے, بریانی کھا لے. عید اس کے لیے نہیں ہے. ولیکن العید لمن خاف یوم الوعید, لیکن دراصل عید اس انسان کے لیے ہے جو آخرت کے دن سے ڈر جائے. ناظرین کرام, اسی لیے افسوس نہ کرے, غم اور فکر بالکل نہ کرے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر منائے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان مانے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو اس مہاماری کے دوران بھی امن و امان کے ساتھ, صحت و تندرستی کے ساتھ رکھا ہے. جتنا بھی شکریہ بجا لائے بہت ہی کم ہے. اللہ کا اتنا احسان ہے ہمارے اوپر, اتنا انعام و اکرام ہے کہ ہم اور آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے ہیں, گن نہیں سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.